نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی، اور ایک پیکج دیا ہمیں۔ وہ پیکج کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھیں، کلمہ ایمان والوں کے لیے، نماز ایمان والوں کے لیے، روزہ ایمان والوں کے لیے، زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے، حج ایمان والوں کے لیے، قربانیاں ایمان والوں کے لیے، جہاد ایمان والوں کے لیے، ساری عبادات ایمان والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ یعنی کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو تم پہ ڈال دیا گیا۔ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اور یہ اس کا مقصد ہے، وہ روح ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا یہ ایک پیکج دیا گیا ہے کہ پورا دن آدمی بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو لغویات سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو نفاق سے بچاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، اور ایکسٹرا ٹائم میں وہ تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اور گناہوں کے کاموں سے بھی بچتا ہے، وہ برائی سے بھی بچتا ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کا جو اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا اور نیکی کے راستے پہ ڈالنا۔ دیکھا، حرام اور حلال میں تمیز کرنا، حرام کے کاموں سے بچنا، یہ حدود ہیں۔ جیسے ہر ملک کی ایک بارڈر ہوتی ہے، اگر ہم اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے بغیر ویزے کے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہاں کے محافظ پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر ویزے کے، بغیر پرمیشن کے وہ کراس کر رہا ہے۔ تو حدود ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے دنیا کے بادشاہوں کی حدود ہیں، حکومتوں کی حدودیں ہوتی ہیں، اللہ کی بھی حدود ہیں۔ تو ان حدود کا خیال رکھنا، یعنی حلال راستے اختیار کرنا، حلال چیزوں کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اور جو حرام کی مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں بڑی خوبصورت بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت کعب بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت کعب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اے عمر، کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے سے نہیں گزرے جو خاردار ہو، جو کانٹے دار ہو؟ کہیں جنگل سے نہیں آپ گزرے؟ فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ تو عمر وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، میں اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کے گزرتا ہوں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ایک جنگل ہے، اور جگہ جگہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکل جانا یہ تقویٰ ہے۔ یعنی حلال جائز کو اختیار، حلال ذرائع کو اختیار کر کے ناجائز سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ ہے۔ یہ دنیا، اس کو ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر، ماحول کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور تنہائی میں زندگی بسر کرو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اسی دنیا میں رہ کر، انہی کانٹوں میں رہ کر، انہی پھولوں میں رہ کر، اسی دنیا کی انہی رونقوں میں رہ کر اپنے آپ کو بچا کے نکل جانا یہ تقویٰ ہے۔ ایک ایس پی کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ایس ایچ او کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ ایس ایس پی کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ حکومت کے بڑے لوگوں کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اختیار والے ہوتے ہیں۔ ان کے اختیار کی وجہ سے ہم ان کے عہدے سے ڈرتے ہیں، ان کے آگے سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہی تصور اگر اللہ کے بارے میں آ جائے کہ وہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، ہمارا کوئی کام بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، ہر وقت اس کے اختیارات سے ڈرنا، ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ، تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ بیان کیا گیا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری دنیا کے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد بھی بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تمام عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں وہاں پہ جتنے ہم مناسک ادا کرتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، صفا مروہ کی صحیح ہو رہی ہے، کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، ہاں جی، بال کٹائے جا رہے ہیں، مینا کے اندر قربانی کی جا رہی ہے، عرفات میں خطبہ سنا جا رہا ہے، اور یہ ایک مشقت کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہے، ان کا ادب و احترام، ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے شاعر الہی کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو جتنے حج کے مناسک ہیں وہ سارے تقوی کے لیے تھے۔ تو حلال جائز رستوں کو اختیار کرنا، ناجائز سے بچنا، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ گناہ سے بچانا تقوی ہے، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ لگانا یہ تقوی ہے۔ تو روزوں کا مقصد کیا بتایا؟ تقوی۔ نماز کا مقصد کیا بتایا؟ تقوی۔ اب قربانی کو دیکھیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تک ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت خون نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی جذبے سے کرنی چاہیے، خلوص سے کرنی چاہیے، اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، شاعر اللہ سمجھ کے کرنی چاہیے، وہ قربانی قابل قبول ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تقوی کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو تقوی کا لباس ہمیں ہر وقت اختیار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہمیں برائی کے راستے سے بچنا چاہیے، کانٹوں سے بچنا چاہیے، غلاظت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب جو انصاف ہوتا ہے، ایک بندہ انصاف کرتا ہے عدالت کے اندر یا کسی محفل کے اندر، مجلس کے اندر، تو اس کا انصاف کرنا بھی تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ تو بندہ تقوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ اللہ نے بتایا کہ کسی موڑ کے اندر تمہیں تقوی عدل کرنا پڑے تو عدل کرو، یہی تقوی ہے۔ یہ روزوں سے بھی حاصل ہوتا ہے، قربانی سے بھی حاصل ہوتا ہے، یہ حج سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہر عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کیا ہے؟ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یعنی صبر کرنا، زندگی کے ہر موڑ میں صبر۔ تو روزہ جو ہے یہ صبر ہی سکھاتا ہے کہ جو 11 مہینے باقی ہیں ان میں بھی اسی طرح صبر کا مظاہرہ کرو، کڑوی کسیلی کو برداشت کرو، پھر ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ تقوی ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر معاف کرو یہ بات تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں میں کن کو پسند کرتا ہوں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو دبا جانے والے۔ غصہ ہی تو بنیاد ہے ہر چیز کی۔ یہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ غصے میں آ کر۔ بیوی کو طلاقیں کیوں دیتا ہے بندہ؟ غصے بیٹھ سے، غصے میں آ کر۔ تو غصہ جو ہے، کھڑے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، پانی پیو تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو۔ تو بڑا یہ زبردست کام ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ نیکوکار ہے غصے کو دبا جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، صبر کا مظاہرہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو پسند فرماتا ہوں۔ تو جس کو اللہ پسند کرے تو پیچھے کیا رہا۔ تو روزے دار صبر کرتے ہیں، پورا دن بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، رات کو تراویح میں عبادت، پھر تلاوت، پھر ذکر اذکار۔ تو یہ تقویٰ کا ایک راستہ ہے، اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایک دوسرے کو معاف کرنا،
پھر جو ہماری قومیں ہیں، برادریاں ہیں، زبانیں ہیں، اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں کوئی برادریزم نہیں ہے. کوئی زبان کی بنیاد پر بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی برادری کی بنیاد پر بڑا نہیں ہو سکتا. یہ بت بھی ہمیں نکالنے پڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے اللہ کے وہ کون ہے؟ وہ متقی ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتے ہیں. پھر ایک مقام پہ فرمایا دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں وہ تقوی والے ہیں، وہ متقین لوگ ہیں. تقوی والا ہی ولی بن سکتا ہے. پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ملے گا اگر تقوی اختیار کرو؟ فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کی کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوگا. اسے دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا جو تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور آخرت کس کے لیے ہے؟ العاقبۃ للتقوی، آخرت جو ہے یہ تقوی والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. ان للمتقین مفازا، سورہ نبأ ہے، اللہ فرماتے ہیں یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے. تو جو آخرت میں کامیاب ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وہ کامیابی جو ہے آخرت کی وہ حقیقی کامیابی ہے. تو تقوی سے ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تقوی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ملے گا. اعمال کی قبولیت تقوی سے مشروط کر دی گئی ہے. قربانی کی قبولیت، جذبہ، اخلاص تقوی سے اس کو مشروط کیا گیا ہے. اور تقوی سے اصل رہنمائی انسان کو ملتی ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ ہے. فرمایا اگر تم درگزر کرو، تم گناہوں سے بچو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، اور دنیا آخرت میں یہ کامیابی کا راستہ ہے. کھرے کھوٹے کی کسوٹی اس سے ملتی ہے، اور رزق میں فراخی ہوتی ہے تقوی والوں سے. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کریں تو ان کے رزق میں فراخی عطا فرما دی جائے گی. مفہوم ہے اس کا. اور اگر آپ کو دشمن کا ڈر ہو، بہت بڑے دشمن کا ڈر ہو، اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے جو ڈرنے والے ہیں تو ان کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہم دن کو روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ یہ روزہ بھی ہماری سفارش کرے گا اور قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا. تو یہ ہمیں ایک پیکج ملا ہے. ایام و معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ہم ان میں فائدہ اٹھا لیں. تراویح میں کتنی رکعتیں آدمی پڑھتا ہے، پھر قرآن پاک سنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنا کرتے تھے، آپ ان کو سنایا کرتے تھے. تو ایک سنت یہ پوری ہو جائے گی. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی تراویح نہیں ہے، تراویح کو فرض تو نہیں ہے نا. جب اللہ کے نبی نے تراویح مسجد میں 3 دن پڑھائی ہے، آ کر پڑھائی ہے، نہیں پڑھائی اس کو سب مانتے ہیں، 3 دن پڑھائی ہے، پڑھائی تو ہے نا. تو جب پڑھائی ہے تو وہ سنت ہو گئی. چلو اس کو نفلی عبادت ہی سمجھو. تو رمضان میں جو نفل پڑھتا ہے وہ فرضوں کا ثواب ہے. ایک فرض پڑھو 70 فرائض کا ثواب، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا میں ملتا ہے. تو اس کو آپ گرپ کریں، اس کو پکڑیں. یہ رمضان کا مہینہ اس کو نہ جانے دیں. ہم تقوی کے راستے پہ رہیں، خوب تلاوت کریں. یہ کتنے بزرگ ایسے ہیں وہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ہم پورا قرآن پاک روزانہ ختم کریں. جو فارغ لوگ ہیں، جن کو دفتروں میں نہیں جانا، جو ریٹائرڈ ہیں، جو بالکل گھروں میں فارغ ہیں، وہ ان کے لیے بہترین چیز ہے. دیکھو جو باقی لوگ ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اولڈ سینٹروں کے ہوتے ہیں، وہ وہاں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کے جو بزرگ اولڈ سینٹروں کے اندر ہوتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ روزانہ 18 سپارے پڑھتے ہیں، ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں. ہمارا جینا کچھ اور ہے، ان کا جینا کچھ اور ہے. بڑھاپے کے اندر بندہ یہ گیمیں کھیلتا اچھا لگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے. تو جتنے نوجوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ آخر میں کیا فرمایا؟ لمبی آیت ہے، آخر میں کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہ بخشش کا راستہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے. ہم کچھ اس سے اویل کر لیں، کوئی فائدہ اٹھا لیں. برف پگھل جاتی ہے، فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، پگھل گئی تو ضائع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہم کوشش کریں،
تھوڑی گفتگو کو زیادہ حصہ میں لیا جائے. بہت سی باتیں ہیں رمضان کے بارے میں، شام تک ہم بیان کرتے رہیں ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ آیت ہی کافی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. ہاں جی، تاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اللہ کے نبی کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. ہمارے لیے اشارہ ہی کافی ہے، ایک آیت ایک حدیث ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اور یہ تقویٰ کا جو راستہ ہے، یہ رمضان میں ایک بہترین راستہ ہمیں ملا ہے، تقویٰ کا ایک پیکج ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی پتہ نہیں والا رمضان ملے نہ ملے. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے.